اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما مثل الحیاة الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ صدق اللہ۔ انما، بے شک، سوائے اس کے نہیں، مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، کماء، اس پانی کی طرح ہے، انزلناہ، کہ اسے ہم نے اتارا، اس پانی کو ہم نے اتارا، من السماء، آسمان سے، فاختلط بہ، ملایا، اختلط یختلط، فعل سے ملانے کے، بہ، با کے معنی پڑھیں گے، سبب کے معنی میں بھی آتا ہے یہ، آپ گرامر میں نحو میں پڑھیں گے، بسببہ، فاختلط بسببہ، مل گیا اس کی وجہ سے، نبات الارض، زمین کی پیداوار، نباتات، زمین کی پیداوار جو نباتات ہے، سبزہ ہے، یہ سارا ایک دوسرے سے مل گیا، مطلب گھنا ہو گیا۔ وہ کون سی نباتات؟ مما، اس میں سے، یأکل الناس، جیسے کہ لوگ کھاتے ہیں، والانعام، اور چوپائے کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، جیسے لوبیا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس سے نکلتی ہیں، اور چوپائے کھاتے ہیں، چارہ وغیرہ، یہ چیزیں، یہ ساری چیزیں اگ آئیں اور گھنی ہو گئی۔ حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ اذا، جب، اخذت الارض، زمین نے پکڑ لی، یہ اخذہ حالات کے مطابق اس کا ترجمہ آتا ہے، جیسے انگریزی میں ٹیک کا لفظ نہیں آتا، اخذت الارض زخرفها، زخرفها اے زینتها، زمین نے اپنی خوبصورتی پکڑ لی، یعنی خوبصورت ہو گئی، وزینت اے اصبحت مزینت، خوبصورت ہو گئی، مزین ہو گئی، وظن، ظن یظن، گمان کرنا، یقین کرنا، اہلہا، اس کے اہل نے، یعنی اس کے مالکین، زمین کے اس مالک نے یہ یقین کر لیا کہ انہم، کہ یقیناً وہ، قادرون، قدرت والے ہو گئے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، قادرون سے قادرون جمع کا، قادر ہو گئے یعنی قابض ہو گئے، مالک ہو گئے اس چیز کے، قادرون علیہا، اس کے اوپر ان کا قبضہ ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اتاہا امرنا، یکایک آیا ہمارا حکم، لیلاً، رات کو، او نہاراً، یا دن کے وقت، فجعلناہا، تو ہم نے اس کو بنا دیا، حصیداً، کٹی ہوئی فصل کو حصید کہتے ہیں، یعنی سپاٹ میدان بنا دیا، کٹی ہوئی فصل بنا دیا، کٹی ہوئی کھیت بنا دی، کألم، یہ کاف تشبیہ کے لیے، جیسا کہ ایسا ہو کہ لم نہیں،
تغنا، غنا یغنی کہ مانا غنی ہونا، بھرپور ہونا، پھلدار ہونا، فصلدار ہونا. تو لم نے نفی کر دیا، گویا کہ نہیں ہوا اس میں کچھ، یعنی کچھ بھی نہیں تھا اس میں. بالامس کل، جیسا کہ اس سے پہلے اس میں کچھ بھی نہیں تھا، ایسا ہو گیا. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، کذالک اسی طرح نفصل ہم بیان کرتے ہیں الآیات نشانیوں کو لقوم اس قوم کے لیے کہ یتفکرون جو غور و فکر کرتی ہے، جو سوچ بچار رکھتی ہے. واللہ یدعو اور اللہ پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے. دعا یدعو بلانا، کس طرف؟ الی دار السلام، دار السلام کی طرف. ویہدی، ہدا یہدی ہدایت دینا، ویہدی من یشاء اور جس کو چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے تک پہنچاتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک. للذین احسنوا، احسن یحسن احسان اچھا کرنا، بھلا کرنا. للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا کہ جنہوں نے بھلا کام کیا، بھلائی کی. الحسنى بھلی چیز ہے، خیر کی چیز ہے. وزیادہ اور مزید اس کے لیے ہے، اور بھی زیادہ ہے، اور بھی کچھ ہے. ولا یرحق وجوہہم، رحق یرحق چھا جانا، اور نہیں چھائے گی. وجوہہم مفعول ہے ان کے چہروں پر، اور نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر قطر، ایسا غبار کہ جس میں سیاہی شامل ہو. سیاہ غبار، یعنی سیاہ غبار ان کے چہروں پر نہیں چھائی ہوگی. ولا ذلہ اور نہ ذلت. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، یہ لوگ جنت کے باسی ہیں، جنت کے رہنے والے ہیں، اہالیان جنت ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں. انما مثل الحیات الدنیا، پہلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، کہ دنیا کی زندگی کے عارضی ہونے کے بارے میں پڑھا تھا کہ کچھ عرصے کا سامان ہے، پھر ختم ہو جائے گا اور پھر چلے آئیں گے اللہ کی طرف. یہاں بتا دیا دنیا کی اس زندگی کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا. اللہ رب العزت مثالوں کے ذریعے بھی قرآن پاک میں بہت ساری چیزوں کو سمجھا دیتے ہیں تاکہ غور و فکر کرنے والے اس بات پر غور کریں اور پھر سمجھیں. انما مثل الحیات الدنیا، یقیناً دنیا کی زندگی کی مثال، حیات زندگی. کما ان انزلناہ من السماء، اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے اتارا. فاختلط به نبات الارض، کہ جس کے ذریعے زمین کی پیداوار گھنی ہو گئی. کون سی پیداوار؟ مما یأکل الناس والانعام، اس پیداوار میں سے کہ جس کو لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں. یہاں مثال کے ذریعے اللہ رب العزت نے سمجھایا. ایک تو یہ بات بتائی کہ زمین کی جو پیداوار یہ خود اپنے طور پر خود ہی نہیں ہوتی، اس کا انتظام اللہ کرتا ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندگی دی ہے. جو زندگی ملی ہے پانی کے ذریعے ملی ہے. پانی آیا کہاں سے؟ یہ عجیب ایک سسٹم ہے کہ اللہ کی طرف سے، کہ سمندر میں جمع ہے تو وہاں تپش پڑتی ہے، گرم حرارت پڑتی ہے، بخارات میں تبدیل ہوتی ہے، آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے اور بادلوں میں تبدیل ہو کر جہاں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں برستا ہے پانی، اور پھر وہاں سے ندی نالیوں کے ذریعے دریاؤں میں، دریا سے پھر سمندر میں واپس جا کے گرتا ہے. یہ ایک نظام اللہ رب العزت نے چلایا ہے، اور اس نظام کے تحت پیداوار اگاتی ہے، اس نظام کے تحت پوری زندگی قائم ہے. اور جب یہ پانی پہنچتا ہے اور پانی پہنچنے کے بعد کسی کی کھیت سرسبز ہو جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، ایک مستی اس کے اوپر آ جاتی ہے. اب جس نے محنت کی وہاں، جو مزارع ہے، دہقان ہے یا زمیندار ہے، وہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھو کتنی ہماری محنت پھل لے آئی، محنت کا پھل سامنے آ گیا.
اب کاٹیں گے، یہ کریں وہ کریں گے، یہاں سے وہ بنائیں گے. شیخ چلی والی اس کی سوچیں آ جاتی ہیں، خیالات آ جاتے ہیں اس کے. پھر کہتا ہے اگر اللہ نے اس دوران ایک عذاب مسلط کر دیا، حکم آ گیا اللہ کا، رات کو یا دن کے وقت. اب رات کا اس لیے کہا کہ رات کے وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، غافل ہوتے ہیں، اور دن کے وقت لہو لعب میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا کے کام کاج میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس دوران اللہ کا کوئی حکم آ گیا، تیز ہوا چلی، طوفان آ گیا، یا طوفانی باد و باران آ گئے، یا سیلاب آ گیا، اور بالکل ملیا میٹ ہو گیا، ختم ہو گیا. یہ اس وقت جب کہ بالکل قبضے میں چیز آ چکی تھی. تو یہی مثال دنیا کی بھی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ میں صبح سے شام، شام سے صبح طرح طرح کی محنتیں کروں، اور پھر محنت کر کے پھر خیالات پکاتا ہے کہ پھر اس سے یہ چیزیں بنیں گی، وہ بنیں گی. اچانک اللہ کا حکم آ جاتا ہے. اللہ کا حکم یا تو اس صورت میں آ جاتا ہے کہ انسان کی موت آ جاتی ہے، سب کچھ پکا پکایا دھرے کے دھرا رہ گیا، پیچھے رہ گیا. اب یہ حساب کے لیے چلا جائے گا، پیچھے سب کچھ رہ گیا. دنیا ہے ہی ایسی. اور دنیا کی ویسے بھی مثال ہم دیکھیں کہ فصلیں پکتی ہیں، کیسی مستی آ جاتی ہیں ان کے اوپر، اور جب پت جھڑ کا موسم آتا ہے سارا گر کے ختم، اور پھر سردی کا موسم آ جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کچھ تھا ہی نہیں. یہی مثال انسان کی زندگی کی ہے کہ بچپنا تھا، پیدا ہو گیا، جوانی آ گئی، مستی آ گئی، اور پھر بڑھاپا آ گیا، اور اب مستی اس میں خیالات میں مستی آ گئی، اور پھر اچانک سارا کا سارا رہ گیا. اس لیے اس دنیا کی زندگی کو اصل نہیں سمجھنا ہے. دنیا کی زندگی ایک عارضی ہے. یہی سوچنا ہے کہ ہم سے پہلے نسلیں چلی گئی ہیں، ہمارے باپ دادا تھے، وہ بھی ان زمینوں کو کہتے تھے کہ یہ ہماری ہے، یہ کھیتیاں ہماری ہیں، یہ دکان ہماری ہے، یہ کاروبار ہمارا ہے، یہ سارا کچھ ہمارا ہے. آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. بچے بھی بس جب چلے گئے اس وقت تک روتے رہے 2-4 دن کے لیے، پھر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے. پھر یہی سلسلہ چلتا رہا آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک قیامت تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا. تو یہ عارضی چیز ہے، دار فنا ہے، فنا ہونے والی چیز ہے. تو اس کو اللہ نے اس مثال کے ذریعے سمجھایا کہ دیکھو اللہ نے پانی کا انتظام کیا، کھیتیاں لہلہانے لگی، سبزہ اگایا، اور آدمی سمجھا کہ یہ سب کچھ میرا ہو گیا. جیسا کہ اچانک اللہ کا حکم اس کے اوپر آ جاتا ہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اسی طرح کی زندگی انسان کی ہے کہ سب کچھ لہلہانے لگتا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا. ترجمہ ہے دیکھیں، انما مثل الحیات، سوائے اس کے نہیں کہ زندگی کی مثال دنیا کی، کما اس پانی کی طرح ہے کہ انزلناہ من السماء، کہ اس کو ہم نے آسمان سے اتارا. آسمان تو پھر جدید سائنس والے کہیں گے آسمان سے تو نہیں آتا، بارش تو نہیں آتی، بارش تو اس سے آتی ہے، بادلوں سے آتی ہے. تو عربی کا وہ ہے سما، جو چیز آپ سے اوپر ہے اس کو آسمان کہا جاتا ہے. فضا جس کو ہم کہتے ہیں، فضا سے آئی، چاہے وہ آسمانی سے آئے یا بادلوں سے آئے، جہاں سے بھی آئے. ہاں وہ بحث ہے، لیکن اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا. فاختلط به، اختلط باب افتعال میں، کہ پھر اس کے سبب سے گھل مل گیا یعنی گھنا ہو گیا. نبات الارض، زمین کی نباتات. کون سی نباتات؟ مما یاکل الناس والانعام، اس میں سے جسے کہ لوگ کھاتے ہیں یا چوپائیاں کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، زخرف زینت، یہاں تک کہ زمین نے خوبصورتی پکڑ لی، وزینت، اور خوشنما ہو گئی. وظن اہلها، اور اس کے مالک یقین کرنے لگے کہ انہم قادرون علیہا، کہ وہ اس کے اوپر قابض ہو گئے، یعنی ان کے قبضے میں آ گئی چیز اب ان کے گرفت میں آ گئی. اتاہا امرنا، آئے اس کے اوپر ہمارا حکم، یعنی اس کو فساد کرنے کا، برباد کرنے کا حکم ہمارا آیا. کوئی عذاب آ گیا، اور وہ آندھی کی صورت میں، طوفان کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، جس صورت میں بھی. لیلاً او نہارا، دن کو آئے یا رات کو آئے. رات کو
تو آدمی سویا ہوا ہوتا ہے، غفلت میں ہوتا ہے، اور دن بھی غفلت میں کہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے. فجعلناها حصیدا، پھر ہم نے اس کو کٹی ہوئی فصل کھیتی بنا دی. کأن لم تغن بالامس، جیسا کہ اس میں پہلے کچھ تھا ہی. بالامس، امس کل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ الفاظ عربی میں امس کل، غدن آئندہ آنے والی کل، اور الیوم آج کا دن، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. لیکن یہ زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. الامس گزشتہ زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، الیوم آج کے دن کے لیے استعمال ہوتا ہے، غدن آئندہ زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ بالامس اس سے پہلے کچھ تھا ہی. کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم واضح کرتے ہیں نشانیوں کو، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. پھر آگے بتا دیا کہ یہ زندگی تو فانی ہے، یہ باقی نہیں ہے. فرمایا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ باقی رہنے والی زندگی کی طرف تمہیں پکارتا ہے کہ اس کی تیاری کرو. واللہ یدعو، اللہ دعوت دیتا ہے الی دار السلام، دار السلام کی طرف. اب دار السلام سلامتی والا گھر. سلامتی والا گھر کیسے؟ کہ یہ تو سلامتی والا نہیں ہے، دنیا تو سلامتی والی جگہ ہے ہی نہیں. سلامتی والا گھر تو وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے. سلامتی وہاں کس چیز سے ہے؟ بڑھاپے سے سلامتی ہے، کہ وہاں آدمی بوڑھا نہیں ہوگا. یہاں تو بڑھاپا بھی آ جاتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں. اور وہاں تو جناب خوشیوں غموں سے سلامتی ہے کہ غم نہیں آئے گا. یہاں تو غم آتے رہتے ہیں. وہاں تو زندگی کی سلامتی ہے، یہاں تو زندگی ہمیشہ سالم نہیں رہتی، موت آ جاتی ہے. تو ہر چیز کی ظاہری باطنی ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں سلامتی کوئی نہیں ہے، وہاں سلامتی ہی سلامتی ہے. تو اس دار کی طرف، دار جگہ، دوار اس کی جمع آتی ہے، دیار بھی، کہ اس جگہ کی طرف اللہ بلاتا ہے جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے. اور جنت کا نام بھی دار السلام ہے. جنت کے مختلف نام ہیں، ان میں سے ایک نام دار السلام بھی ہے. اور اس کو دار السلام اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے تحیتہم فیہا سلام ہم نے پہلے پڑھا، کہ وہاں علیک سلیک جو السلام علیکم سے ہوگی. جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے، السلام علیکم سے ان کی باتیں ہوں گی آپس میں. اور وہاں اللہ کی طرف سے بھی سلامتیاں، سلام آئے گا ان جنتیوں کے لیے. فرشتے بھی ان کے اوپر سلام بھیجیں گے، سلام کریں گے ان کو. تو اس لیے اس کو دار السلام کہا جاتا ہے. اور اللہ بلاتا ہے دار السلام کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. اور پہنچاتا کس کو ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس راستے پر چلے، کہ جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. واللہ ویہدی من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے اس راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف. اور یہ صراط مستقیم کہاں لے جاتا ہے؟ دار السلام. تو دار السلام تک پہنچنے کے لیے کیا چیز ضروری ہو گئی؟ صراط مستقیم ضروری، جس کی دعا ہم سورہ فاتحہ میں نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے. وہ انعام کن لوگوں پر کیا ہے؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ چار ہی قسم کے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ چار قسم کے لوگ وہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. وہ راستہ ہم چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس راستے پر جس کو چاہتا ہے اللہ پہنچاتا ہے. اور یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ جنت کی طرف، دار السلام کی طرف جاتا ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر پہنچ جائے، تو گویا کہ ہم کیا ہو گئے؟ مجبور ہو گئے. جبریہ ایک فرقہ تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ انسان مجبور محض ہے، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ چاہے تو جنت میں بھیج دے، چاہے تو جہنم میں بھیج دے، بس اس کی مرضی ہے اپنی. اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو اللہ یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر، جس کو نہیں چاہتا ہے تو نہیں دیتا. اور ایک قدریہ بھی تھا، ایک فرقہ، ان کا کہنا تھا کہ مختار کل ہے انسان، جو چاہے کر سکتا ہے، اپنے لیے ہدایت بھی خود دے سکتا ہے. تو یہاں ان کو رد کر دیا کہ مختار کل نہیں ہے،
یہ اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کا۔ اور اگلی آیت میں پھر جو کہہ رہے تھے کہ مجبور محض ہے، جبریہ کا جو قول تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ان کا رد ہے کہ بھائی اللہ کس کو چاہتا ہے کہ لوگوں میں سے جو اس کی طلب کرتا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، پھر اس کو پھر اللہ چاہتا ہے دارالسلام تک پہنچانا، صراط مستقیم تک ہدایت کو۔ اگلی آیت میں وہ کیا ہے؟ للذین احسنوا الحسنى، جو بھلائی کرتا ہے بھلی جگہ اسی کے لیے، جو اچھے کام کرتا ہے جنت اسی۔ گویا کہ ہماری چاہت بھی اور ہماری طرف جتنی طاقت اللہ نے دی ہے وہ بھی اس میں کار فرما ہے، اس کا بھی عمل دخل ہے۔ للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے، لام حرف جر ہے، الذین اس موصول ہے، الذین وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے، احسنوا جنہوں نے بھلے کام کیے، نیک کام کیے، اچھے کام کیے، الحسنى بھلی جگہ، بھلائی ہے ان کے لیے، یعنی حسنہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ جنت ہے۔ نیک کام کرنے والوں کے لیے جنت ہے، وہ زیادہ اور بھی کچھ۔ بھلے کام کرنے والوں کے لیے ان کی بھلائی کا بھی بدلہ ملے گا اور بھی بہت کچھ ملے گا، اور اس کو مبہم رکھا اللہ نے کیونکہ اس کو سمجھنا ہمارے بس کی بات۔ حسنہ بھلائی ہے یعنی جنت ہے، اس سے مراد جنت، وہ زیادہ اور بھی کچھ ہے، اور بھی زیادہ کچھ ہے۔ وہ زیادت، دو بدلے بتا دیے نیک عمل کرنے والوں کے لیے، ایک حسنہ ہے اور ایک زیادہ ہے۔ حسنہ مطلب جنت اس کی ہو گئی، اب زیادہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ ہاں، وہ علاوہ کیا ہے اس کو اللہ نے واضح یہاں نہیں کہا کیونکہ وہ ہماری سمجھ سے اس لیے فرمایا کہ جنت میں وہ نعمتیں ہیں کہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں یہاں آتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے نقل کیا ہے کہ یہاں زیادہ سے مراد اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا دیدار ہے کہ قیامت کے دن نعمتوں پر نعمتیں ملتی رہیں گی۔ اہل جنت سے پوچھا جائے گا اور کچھ، تو وہ کہیں گے اللہ سب کچھ تو مل گیا۔ اب دنیا میں تو دیکھو خواہشیں پوری ہوتی ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن خواہش ایک پوری ہوتی ہے تو ساری دنیا دے دی جائے تب بھی خواہشیں پوری۔ لیکن وہ جنت ایسی جگہ ہے، جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں ساری خواہشیں انسان کی پوری ہو جاتی ہیں، تو وہاں کہے گا آدمی کہ اللہ بس سارا کچھ تو مل گیا، تو پھر اپنا پردہ ہٹائیں گے، اپنا دیدار کرائیں گے، تو اہل جنت اس وقت سمجھ جائیں گے کہ جنت تو کچھ بھی نہیں ہے، جنت تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو وہ زیادہ سے مراد اللہ کا دیدار ہے۔ ولا يرحق، رحیق یرحق چھا جانا، قطر سیاہ غبار اس کے چہروں پر نہیں چھائی ہوگی۔ اہل جہنم کا آگے آئے گا کہ ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی۔ ولا ذلہ، اور نہ ذلت ان کے چہروں پر، یہاں مراد صرف چہرہ لیا ہے، لیکن اہم جگہ انسان کی چہرہ ہے جو کہ ظاہر اور باہر ہے، سب کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے ورنہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے جسم پر ایسی کوئی ذلت کے نشانات اور اس قسم کا غبار آلود نہیں ہوگا، چمک رہا ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، خلود سے مراد ہمیشہ رہنا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، خلد یخلد ہمیشہ رہنا، اولئک ہم فیہا خالدون۔ شیخ تقی عثمانی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ اس کے باسی ہیں، یعنی اس کے میں ہمیشہ رہنے والے۔ اور میں نے کہہ دیا کہ یہ اہالیان جنت ہیں، ہم کہتے ہیں نا اہالیان چترال، اہالیان گروش، اہالیان اشرت، تو کہتے ہیں یہ اہالیان جنت۔ اللہ ہم سب کو نصیب